کیا مغلوں کو واقعی وحشی فاتح اور ان کے دور کو تاریک دور کہنا درست ہے؟ نئی NCERT کتابوں میں تاریخ کا چہرہ بدل دیا گیا ہے۔ اکبر، اورنگزیب اور بابر جیسے کرداروں کو اب کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے؟ مورخین اعتراض کر رہے ہیں، کیا یہ تعلیمی اصلاح ہے یا سیاسی مداخلت؟ جانیں وہ سب کچھ جو آپ کو نصاب میں چھپی اس تبدیلی کی حقیقت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ ابھی مکمل ویڈیو دیکھیں اور خود فیصلہ کریں، کیا تاریخ بدلی جا رہی ہے؟ تو آج ہم بات کر رہے ہیں NCERT کی جو تاریخ کی نئی کتابیں آئی ہیں ان میں تبدیلیوں پر، خاص طور پہ جو 8ویں جماعت کی کتاب ہے۔ جی ہاں، سوشل سائنس کی کتاب، اور اس میں مغلوں اور دہلی سلطنت کے بارے میں جو لکھا ہے اس پر کافی بحث ہو رہی ہے۔ بالکل، اور ہم یہ ساری بات چیت BBC ہندی کی ایک رپورٹ کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ جی، اسی رپورٹ میں ان تبدیلیوں اور جو رد عمل آ رہا ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے۔ تو آج کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی کہ یہ معاملہ ہے کیا۔ ٹھیک ہے، مقصد یہی ہے کہ دیکھیں کیا بدلا ہے، کیوں بدلا ہے بقول NCERT کے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے یہ جو نئی کتاب ہے ایکسپلورنگ سوسائٹی انڈیا اینڈ بیونڈ، یہ مغل حکمرانوں اور دہلی سلطنت کو کیسے دکھا رہی ہے؟ کیا واقعی بہت فرق ہے پہلے سے؟ رپورٹ تو یہی کہتی ہے کہ فرق نمایاں ہے۔ جیسے بابر ہیں، انہیں ایک بہت وحشی اور پرتشدد فاتح کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، مطلب یہ کہ آبادی کا صفایا کرنے والا، اس قسم کی باتیں؟ جی، کچھ اسی طرح کا تاثر ملتا ہے۔ اور اکبر کے دور کو بھی کوئی بہت اچھا نہیں کہا گیا، بلکہ ظلم اور عدم برداشت کا ایک طرح سے ملا جلا عکس قرار دیا ہے۔ اور اورنگزیب، ان کا ذکر تو ویسے بھی کافی متنازع رہتا ہے۔ ہاں، کتاب میں اورنگزیب کے بارے میں خاص طور پر لکھا ہے کہ انہوں نے مندر اور گرودوارے مسمار کیے۔ کون سے علاقوں میں؟ خاص طور پر بنارس، متھرا، سومناتھ کا ذکر ہے، اور یہ بھی کہ جین مندر اور سکھ گرودوارے بھی تباہ کیے۔ پارسیوں اور صوفیوں پر بھی مبینہ مظالم کا حوالہ ہے۔ عجب۔ اچھا، اور دہلی سلطنت کے دور کے بارے میں کیا وہ بھی مختلف ہے؟ اس کتاب میں دہلی سلطنت کے دور کو زیادہ تر آپ کہہ لیں لوٹ مار اور مندروں کو توڑنے کے واقعات سے جوڑا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ پچھلی کتابوں سے کافی الگ تصویر ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی وہ تبدیلیاں جو نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ NCERT خود کیا کہہ رہا ہے، وہ ان تبدیلیوں کا دفاع کیسے کر رہے ہیں؟ جی، یہ دلچسپ پہلو ہے۔ NCERT کا موقف ہے کہ یہ کتابیں جو ہیں وہ قومی تعلیمی پالیسی 2020، اچھا، وہ جو نئی ایجوکیشن پالیسی آئی تھی، جی، اور قومی نصابی فریم ورک 2023 ان کے مطابق ہیں۔ تو ان کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ مطلب کیوں بدلیں یہ چیزیں؟ ان کا کہنا ہے کہ مقصد رٹا بازی ختم کرنا ہے اور بچوں میں تنقیدی سوچ یعنی کرٹیکل تھنکنگ پیدا کرنی ہے، اور یہ کہ وہ قابل اعتماد ذرائع کی بنیاد پر تاریخ کی ایک متوازن تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا اس کے لیے کوئی خاص اہتمام بھی کیا گیا ہے کتاب میں؟ جی ہاں، ایک باب ہے جس کا عنوان ہے تاریخ کے تاریک ادوار پر ایک تبصرہ، یہ شامل کیا گیا ہے۔ اچھا، اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کتاب میں کہ ماضی کے واقعات کے لیے آج کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا، ایک طرح کا ڈسکلیمر۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو NCERT کی وضاحت ہوگی، لیکن ظاہر ہے اس پر شدید تنقید بھی ہو رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بالکل، تنقید بہت سخت ہے۔ جیسے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پروفیسر محمد سلیمان ہیں، ان جیسے ناقدین کہہ رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر تاریخ کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ مسخ کیا جا رہا ہے؟ مطلب ڈسٹورشن؟ جی، اور یہ کہ حکومت ایک خاص نظریہ، ایک خاص ایجنڈا فروغ دے رہی ہے جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں۔ اور تاریخ دان کیا کہتے ہیں جو مورخین ہیں؟ ان میں سے جیسے سید عرفان حبیب ہیں، وہ بہت واضح طور پہ کہتے ہیں کہ تاریخ حقائق پر مبنی ہوتی ہے، آپ کے خیالات یا عقائد پر نہیں۔ صحیح۔ آپ حقائق کی تشریح پر تو بحث کر سکتے ہیں، اسے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن حقائق کو ہی بدل دینا وہ ٹھیک نہیں۔ پروفیسر حبیب نے کوئی مثال بھی دی ہے اس سلسلے میں؟ جی، انہوں نے ہلدی گھاٹی کی جنگ کی مثال دی ہے۔ حال میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ مہارانا پرتاپ جیتے تھے۔ ہاں، یہ بات تو سنی تھی۔ تو حبیب صاحب نشاندہی کرتے ہیں کہ تاریخی طور پر یہ جنگ اکبر کی فوج، جس کی کمان مان سنگھ کر رہے تھے، اور مہارانا پرتاپ کے درمیان تھی۔ اور دلچسپ بات یہ کہ پرتاپ کے فوجی کمانڈر حکیم خان سوری مسلمان تھے۔ اچھا، تو یہ صرف ہندو مسلم جنگ میں ہی تھی؟ بالکل،
وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو صرف مذہبی رنگ دینا تاریخ کو آسان بنانا ہے، حقیقت زیادہ پیچیدہ تھی۔ اور انہوں نے اس دور کو تاریخ دور کہنے پر بھی اعتراض کیا ہے نا؟ جی ہاں، وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جس دور کو آپ تاریخ کہہ رہے ہیں اسی دور میں رام چرت مانس لکھی گئی، تلسی داس، کبیر، رحیم، جائسی جیسے بڑے بڑے نام اسی دور کے ہیں۔ یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ واقعی تاریخ دور تھا؟ مطلب تاریخ کو صرف سیاہ اور سفید میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ان ساری تنقیدوں کا خلاصہ کیا ہے؟ بنیادی فکر کیا ہے؟ بنیادی فکر یہی ہے کہ اس طرح کی کتابیں تاریخ کی ایک ادھوری، شاید متعصبانہ تصویر پیش کریں گی، اور ڈسکلیمر لکھنے کے باوجود یہ سماج میں ماضی کی بنیاد پر مزید تقسیم پیدا کر سکتی ہیں۔ اور پروفیسر حبیب کا یہ بھی خیال ہے کہ اس سے شہری نہیں بلکہ پیروکار پیدا ہوں گے۔ جی، ان کا خدشہ یہی ہے کہ حکومت شاید ایسے شہری نہیں چاہتی جو سوال کریں، بلکہ جو صرف مان لیں۔ تو یہ تو واقعی ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال بن گئی ہے۔ یقیناً، ایک طرف NCERT ہے جو کہتا ہے کہ ہم نصاب کو جدید بنا رہے ہیں، پالیسی نافذ کر رہے ہیں، تنقیدی سوچ بڑھا رہے ہیں، اور دوسری طرف تاریخ کو توڑنے مڑوڑنے، ایک خاص سیاسی ایجنڈے کو آگے بڑھانے اور سماج کو تقسیم کرنے کے سنگین الزامات ہیں۔ یہ واقعی بہت گہری بات ہے۔ اور یہیں سے وہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جس پر شاید سب کو سوچنا چاہیے کہ تاریخ کو کیسے پڑھایا جائے۔ کس طرح؟ اس طرح کہ وہ ماضی کی درست عکاسی بھی کرے جہاں تک ممکن ہو، اور ساتھ ہی ہمارے آج کے معاشرے میں ہم آہنگی کو بھی فروغ دے، ایسا نہ ہو کہ وہ مزید تقسیم کا باعث بن جائے۔